پھر جو واقعی مریم نواز سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سیکھنا چاہیے؟ اور یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے، اب حنیف عباسی نے بھی کہا جی آپ راولپنڈی کے ہسپتال دیں گے، مطلب عام آدمی کو کیا مل رہا ہے؟ کیا اس سے ان کو کوئی کنسرن ہے؟ دیکھیں بات تو بالکل سیدھی سی تھی کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ نے وہ دے دیا جی 500 یونٹ تک ہم یہ ریلیف دے رہے ہیں، 14 روپے یونٹ سستا کر کے دے رہے ہیں 2 مہینے کے لیے. چلیں 2 مہینے اس لیے ریلیف ہو جائے گا کہ اس کے بعد سردی شروع ہو جانی ہے، لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. اب اس کے بدلے میں آپ کو کیا لے کے آنا چاہیے تھا؟ آپ 3 مہینے کے لیے کر دیتے، یا 14 کی بجائے 16 روپے کر دیتے یونٹ. پتہ چلتا کہ جی آپ بتاتے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا صوبہ یہ پنجاب سے آگے جا رہا ہے. اصولاً تو یہی ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ کہتے کہ جی کو مستقل وہ چیز ہونی چاہیے تھی، یہ ہونا چاہیے تھا وہ. نوید صاحب تو کراچی کی بات کر رہے ہیں، میں تو سکھر کے حالات دیکھ کے پریشان ہو گیا. کراچی تو چلے نگلیکٹڈ چائلڈ ہے پیپلز پارٹی کے لیے، سکھر تو ان کا سب سے بڑا شہر ہے سندھ کا کراچی کے بعد، لیکن ان کے لیے جو سب سے بڑا چلیں وہ شہر ہے. اس کا میں حیران ہوا تھا وہاں جو حالت ہے ڈوبا ہوا ہے. آپ یقین کریں مجھے سندھ کے کچھ شہروں میں اگر میں اب جانا ہوتا ہے نا مجھے بچپن کے اپنے یہ چھوٹے چھوٹے شہر پنجاب کے یاد آ جاتے ہیں. وہ اس طرح کے ہوا کرتے تھے اس دور میں، جیسے سندھ کے شہر اب بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ زندہ رکھے بھٹو کو، چونکہ بھٹو زندہ ہے اس لیے ووٹ مل جاتا ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. لیکن یہ مقابلہ بالکل غلط ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی دیر آئے درست آئے والی بات ہے. ان کو پہلے دن یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ حضور ہم نے تو پورے ملک کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے 200 یونٹ تک وہ جو ریلیف دینا تھا دے دیا. اب پنجاب اپنے وسائل سے دے رہا ہے، باقی صوبے بھی آئیں بسم اللہ کریں. بالکل آج انہوں نے کہا یہ انہیں پہلے دن بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تنقید میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ جب وہ جو لوگ موازنہ کرتے ہیں نا کہ جی چچا کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور بھتیجی کی ہے، اس لیے شاید یہ معاملہ ہو گیا ہے، اس لیے مشکل ہو جاتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں دینا. کچھ چیزیں مجھے ہمیشہ سے رہی ہیں، میں اس کا ناقد رہا ہوں. میں کہتا ہوں جس دور میں موٹر وے بنی تھی نہیں بننی چاہیے تھی، ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ پیسے لگنے چاہیے تھے. اب بھی مجھے پنجاب گورنمنٹ کی ایک وہ سمجھ نہیں آتی ہے ایئر ایمبولینس کی. بھائی آپ کے سرکاری ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے مریضوں کے لیے اور آپ ایئر ایمبولینس شروع کر رہے ہیں. آپ ہسپتال نئے بنا لینا، ان کو وہ ایکسپینڈ کر لیں. وہ ایک محسن نقوی صاحب جب نگران وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے وہ رنگ روغن سیدھا پترا کر کے کہا جی دیکھیں کیا کر دیا، رینوویشن کر دیا. یہ ان چیزوں سے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا کرتے. آپ مطلب یہ جو کام کیا ہے 200 یونٹ چلیں 500 یونٹ 2 مہینے کے لیے کیا، یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عام آدمی کی فکر ہے آپ کو، کیونکہ جو حالت ہوئی بھی آپ کی سیاست کی اس کو ریوائیو کرنا ہے تو اس طرح کی اور بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی. لیکن باقیوں کی مجھے تنقید کی سمجھ نہیں آ رہی. بھائی میدان میں آ کے مقابلہ کرو، 16 روپے یونٹ سستا کر دو یا 3 مہینے کے لیے کر دو. ہم آپ کو سیلوٹ کریں گے کہ واقعی آپ کو بھی اپنے صوبے کے لوگوں کی فکر ہے. جی فیصل صاحب یہ بلاول بھٹو صاحب تو چیلنج دے رہے ہیں پنجاب حکومت معیاری ہسپتال بنانے کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کو بھیج دیتا ہوں، اس لیول کا ہاسپٹل بن جائے گا. اچھی بات ہے اگر وہ صحت کی سہولیات سندھ میں دے رہے ہیں، لیکن اب اگر پنجاب کوئی بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے جا رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرجیل میمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی بات کی، کیا یہ بنتی یہ صرف سیاست ہے یا واقعی وہ سندھ میں بہتر کام کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کل بھی میں نے مریم صاحبہ کی تعریف ہی کی تھی کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، لیکن وہ بات کو کہیں سے کہیں لے گیا عامر صاحب. اس میں تو اگر وہ یار اپنی بات خود کر لیا کر بھائی، مجھے بلا لیتا تو میں نے تو آنا ہی ہے. آپ ذہن میں رکھیں آج عامر صاحب لاہور بیٹھے ہوئے. اب بات اچھا آج تو زیادہ خطرناک ہوں آج ایاز صاحب اور عامر صاحب بھائی زیادہ دھیان کرنا. آج جی اب جو رٹا لگایا نا ریکال کرو. آج پوری ٹیم ایک ساتھ ہے، احتیاط سے بات کرنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا ہمارا المیہ کیا ہے. جس ملک کا جو بجلی کا بحران ہے، نہ ہم اس بحران کو سمجھنے کو تیار ہیں، نہ اس کے حل کی طرف جو ہے ہم کوئی سنجیدہ کوشش کرنے کو تیار ہیں. اس بحران ہے کیا جو کیپیسٹی چارجز ہے، یہ کس بلا کا نام ہے، اور یہ عذاب آیا کیوں ہے اس ملک کے اوپر. یہ جو پورا ملک جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کے نام پہ کیپیسٹی ٹریپ کا شکار ہو گیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس وقت پاکستان کی جو بجلی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 30,000 میگا واٹ ہے. وہ 30,000 میگا واٹ بھی جو ہے اس میں لائن لاسز بھی ہے, بجلی کی چوری بھی ہے, ڈیفالٹر بھی ہے, وہ بھی پوری جو ہے ہم نہیں دے پاتے. اب اس بندے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ 30,000 میگا واٹ ہے اور آپ کے پاس اس قوم کے لیے نہ کوئی ماسٹر پلان ہے کہ آپ نے 10 سال کے بعد ایسا کون سا صنعتی انقلاب لے کے آ جانا ہے یا بجلی کی پیداوار جو ہے وہ آسمانوں کو چھونے, ضرورت جو ہے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آسمانوں کو چھونا شروع ہو جائے. آپ نے مزید 15,000 میگا واٹ کے معاہدے کیے. وہ آدمی اگر آپ پکڑ لیں, وہ آدمی قومی مجرم ہے. اس آدمی نے اس کو جو بھی وہ لوگ تھے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری خوشیاں چھینی ہیں, ہمارے بچوں کی خواہشات کا قتل کیا ہے. اگر وہ 15,000 میگا واٹ کے اضافی میگا واٹ کے معاہدے نہیں کیے جاتے تو آج اس ملک کے اندر یہ بحران نہیں ہوتا. اور یہ معاہدے کب ہوئے؟ اچھا کیپیسٹی چارجز دیکھیں, اس کو سمجھیں. یہ ہم سارا ملبہ گرا دیتے ہیں کہ یہ 40 خاندان نے تباہی مچا دی. بھائی 40 خاندان نہیں ہے کیپیسٹی چارجز والے, 45% کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان لیتی ہے. کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ 40 خاندان نہیں ہے. 35% جو ہے کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ سی پیک کے معاہدے کے تحت جا رہے ہیں, وہ 40 خاندان نہیں ہے. جی 15% جو کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ پاکستان کے تاجروں صنعت کاروں کو جا رہے ہیں. اور یہ بہت غیر مقبول بات ہے جو میں کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اس قوم پر, اس ملک پر احسان کیا ہے. اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا, بزنس کرنا آسان کام نہیں ہے. انہوں نے معاہدے کر کے, اپنے انویسٹمنٹ کر کے 90 کی دہائی میں جب یہ جو یہاں پہ آئی پی پیز لگائیں, وہ محسن ہے اس قوم کے, جن کو ہم نے ڈاکو اور لٹیرا بنا کے اس قوم کے سامنے ان کی شکل کو ہم جو ہے بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں. 45% تو گورنمنٹ آف پاکستان کیپیسٹی چارجز لے رہی ہے, وہ کم کر دے. یہ معاہدے ہوئے 2014, 15, 16 میں. کن لوگوں نے معاہدے کیے, بہت آسان ہے نا, کوئی اس میں فارمولا ہی نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان کو پکڑ لیں کہ بھائی جب 30,000 کی ضرورت تھی, آپ نے 15,000 میگا واٹ کے اضافی جو معاہدے کیے, اس کے پیچھے آپ کے کون سے مقاصد تھے جن کی وجہ سے آج جو ہم اور آپ بھگت رہے ہیں. وہ اس کا جو ہے, کیونکہ اس وقت ڈالر کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں تھا تو اتنا کھلتا نہیں تھا, اتنا وضاحت نہیں لگتا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ اب کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس, اگر آپ حکومت کی بات کریں نا, ایسا نہیں ہوگا کہ حکومت کوشش نہیں کر رہی ہوگی کہ بجلی کے نرخ کم کرے, کیونکہ اس کی تو مسلم لیگ نون کی تو پوری سیاست ہی جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی نا بجلی کے نرخ کی وجہ سے. وہ تو پہلے ہی لگ گئی تھی. چلے اب جو رہی سے سیاست بھی ہے وہ بجلی کے نرخ کی وجہ سے داؤ پہ لگ گئی نا, وہ پوری کوشش کر رہی ہوگی کہ کسی طرح اس بحران سے نکلے, لیکن نہیں نکل سکتے آپ. اور کیوں نہیں نکل سکتے؟ آپ کی بجلی پیدا ہو رہی ہے, اس کی اکثر جو میجر میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں آپ امپورٹڈ آئل کے اوپر, جو ڈالر سے جو ہے جوڑا ہوا ہے. ڈالر کا ریٹ کم ہو نہیں سکتا. آپ مزید جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ کاروباری ماحول نہیں ہے کہ صنعتیں لگا دیں. صنعتیں جو لگی ہوئی ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, تو بجلی 45,000 میگا واٹ آپ کی جو ہے استعمال نہیں ہو سکتی. نہ ڈالر کا ریٹ کم ہو سکتا ہے, نہ جو 45,000 کی آپ کی صلاحیت ہے وہ پوری کی پوری آپ بروکار لا کے جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ عذاب تو آپ نے جھیلنا ہے. صحیح. اور آنے والے وقتوں میں مزید اس لیے جھیلنا ہے کہ آپ کے